پروردگار تجھے واسطہ سرکار باب الحوائج کا تمام حاضرین سامعین کی حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے بحق ابوالفضل العباس علیہ السلام عزاداری پرصداری ذکر اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا بالفضل کا واسطہ حاضرین سامعین کو قبر ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما۔ تمام بیماروں کو شفائے کلی عنایت فرما۔ ہمارے سینوں کو علوم محمد و آل محمد سے منور قرار فرما۔ مالک عزاداری پرصداری ذکر اہل بیت کو امام زمانہ کے قلب کے سکون کا سبب قرار فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماری سے شفائے کلی عنایت فرما۔ جو بے اولاد ہیں اولاد صالحہ کی تمنا رکھتے ہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں اولاد عنایت فرما۔ جتنے احباب جس طریقے سے بھی عزاداری سید الشہداء میں خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دنیا و آخرت میں اس خدمت کا عظیم اجر عنایت فرما۔ پالنے والے بہت سارے لوگوں نے دعا کا کہا، کچھ بیمار ہیں مالک تو جانتا ہے، ان تمام بیماروں کو شفائے کلی عنایت فرما۔ پروردگار بحق شہزادی کونین تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر فرما، مدینہ کی زیارات میں آسانیاں پیدا فرما، امام امر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے وفاداروں میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ تمام حاجات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیجیے گا۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ البررة الکرام، لا سیما ابن عمہ علی علیہ السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام، جازم أعناق النواصب اللئام، ولعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله العلي العظيم۔ صلوات پڑھتے السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد وعلى أصحاب الحسين
وعلى عباس الحسين صلوات صلی علی محمد وعلی محمد۔ ارباب علم و دانش، انتہائی قابل عزت و احترام سامعین، ناصران اسلام اس عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ دین اسلام کی نصرت کرنے والے، اس سے پہلے کہ میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں گے پالنے والے ہم تمام کو اسلام کے ناصروں میں شمار فرما، وقت کے امام کے ناصروں میں ہمارا شمار فرما۔ چند ہستیوں کا ہم نے ذکر کیا ان مجالس عزا میں کہ جنہوں نے حقیقت میں اسلام کی نصرت کی۔ بیان ہوا کہ معصومین علیہم السلام کے کلمات کی روشنی میں جب ہم زیارت پڑھتے ہیں شہدائے کربلا کی، تو جملہ امام نے ایسے ارشاد فرمایا کہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے دین الہی کے ناصروں آپ پر سلام۔ یعنی جتنے امام حسین علیہ السلام پہ قربان ہو گئے تمام کے تمام اسلام کے مددگار تھے، اور پروردگار نے وعدہ کیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت اور مدد کرے گا۔ اللہ کی نصرت کیا مطلب؟ دین اسلام کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا، تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ انہوں نے ایک قدم حسین ابن علی کی جانب بڑھایا، اللہ نے ان کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا۔ معصوم جب کربلا معلیٰ پہنچتے ہیں یا کوئی جا رہا ہوتا ہے تو اسے زیارت تعلیم دیتے ہیں، تو شہدائے کربلا کی زیارت بھی تعلیم دیتے ہیں۔ امام عصر ہیں، محو طواف قبر حبیب، امام عصر ہیں، محو طواف قبر حبیب، یہاں چراغ پہ سورج نثار ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ معصومین علیہم السلام جب کربلا معلیٰ تشریف لاتے ہیں تو شہدائے کربلا کی زیارت کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ انصار اب عبداللہ الحسین پہ خاص طور سے سلام کرتے ہیں۔ رجب المرجب کی زیارت، ایک شخص جب کربلا معلیٰ جا رہا ہے 10ویں امام کو خط لکھا، مولا کربلا جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، کچھ نصیحت فرمائیے۔ امام کی جانب سے زیارت کے جملے آئے ہیں، کربلا جاؤ تو یہ شہدائے کربلا ہیں، ان کے نام لے کے سلام پیش کرنا۔ کمال ہے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام آ رہے ہیں، ان ہستیوں پہ سلام کر رہے ہیں، اور سلام کیسے کر رہے ہیں؟ اے رسول خدا کے ناصروں آپ پر سلام، اے امیر المومنین کی نصرت کرنے والوں آپ پر سلام، اے جناب سیدہ کی نصرت کرنے والوں آپ پر سلام، امام حسن کی نصرت کرنے والوں آپ پر سلام، امام حسین کی نصرت کرنے والوں آپ پر سلام۔ سمجھ کیا آیا؟ سمجھ میں یہ آیا اگر کوئی وقت کے امام کا ناصر ہو جائے تو پھر 14 معصومین کے ناصروں میں شمار ہو جایا کرتا۔ واضح ہو رہی ہے بات کہ نہیں؟ چند اشارہ کیا اس بات کی طرف گزشتہ مجالس عزا میں کہ انسان ذکر اہل بیت میں، مجالس عزا میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر دوسروں تک پہنچانے میں کسی بھی طرح کوشش کر رہا ہے، نصرت اب عبداللہ الحسین میں ایک قدم ہے۔ دوبارہ حدیث پیش کروں گا، امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ان بکاکم علیہ، تمہارا امام حسین علیہ السلام پہ رونا، وحدیثکم لہو، تمہارا امام حسین کی باتیں کرنا، وزیارتکم قبرہ، تمہارا امام حسین کی زیارت کو جانا، نصرت لکم، تمہاری طرف سے حسین ابن علی کی نصرت میں یہ قدم ہے۔ اندازہ لگانا ہے، وقت کے امام کو سید الشہداء کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ میں نے کچھ ہستیوں کا ذکر کیا جو ظاہری اعتبار سے اعلان رسالت سے پہلے دین اسلام کے مددگار رہے، ان ہستیوں کا ذکر کیا۔ گزشتہ لوگوں میں کائنات کے نبی کے آباء و اجداد میں ان کا ذکر کیا۔ اس کے علاوہ
کوشش یہ ہے کہ ان ہستیوں کا ذکر کیا جائے، اور ایک حد تک ذکر ہوا کہ جن کا ذکر بہت کم ہو پاتا ہے. جناب ام ایمن کے صاحبزادے ایمن، اس کا ذکر کیا میں نے کہ کس طریقے سے امیر المومنین کی نصرت کی اس وقت جب کوئی ناصر نہیں تھا. یہ نوجوان بچہ 9-10 سال 11 سال امیر المومنین علیہ السلام کی نصرت کر رہا ہے. جب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، یہ اکیلا بچہ امیر کائنات کا دفاع کر رہا ہے. سامنے سے ابو جہل، ابو سفیان، خالد، سارے کفار مقابلے میں آ رہے ہیں، اکیلے امیر کائنات لڑ رہے ہیں، اور یہ ایک نوجوان بچہ ایمن، حضرت ام ایمن کا بیٹا، جنہوں نے تربیت ایسی کی کہ بیٹا ہمیشہ رسول اور آل رسول کے وفادار رہنا. میں ذکر کر چکا ہوں، سمری پیش کر رہا ہوں تاکہ اگلی گفتگو کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. یہی بچہ شہید ہوا جنگ حنین میں. صرف 10 لوگ کائنات کے نبی کے ساتھ تھے، 9 بنی ہاشم سے تھے، ایک یہ نوجوان بچہ تھا جو جوان ہو چکا تھا. جنگ حنین میں شہید ہوا، کائنات کے نبی کی بارگاہ میں شہادت کا نذرانہ پیش کیا. حضرت ام ایمن کی قربانی، اسلام کی نصرت کے لیے اپنا بیٹا قربان کر دیا. اس طریقے کی بہت ساری ہستیاں ہیں، کچھ کا میں نے ذکر کیا گزشتہ شب، بلکہ گزشتہ مجلس میں ذکر کیا تھا میں نے یہیں پر کہ حضرت ابو رافع، ان کا ایک حد تک میں نے ذکر کیا، کائنات کے نبی نے بیان کیا، بلکہ اشارہ کیا تھا، کائنات کے نبی کی حدیث بیان کی، اور وہیں سے بات کے سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ان لکل نبی امینا، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی امانت دار ہوتا ہے. وہ امینی ابو رافع، میرا امانت دار ابو رافع ہے. کون ہے یہ ابو رافع؟ میں ایک حد تک بیان کر چکا، ان کی زوجہ کا بیان کر چکا، یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں. جناب ابو رافع کون؟ نام ابراہیم ہے، جلدی جلدی سن لیجئے گا، گزشتہ مجلس میں ایک حد تک بیان کر چکا ہوں. نام ابراہیم ہے. حضرت حمزہ ابن عبد المطلب ان کے خادم تھے. جناب حمزہ نے کائنات کے نبی کی خدمت میں ہدیہ کر دیا، سرکار کے خادموں میں شمار ہو گئے. ان کی زوجہ سلمہ زوجت ابی رافع، یہ بھی کائنات کے نبی کی خادمہ تھی. جناب صفیہ بنت عبد المطلب، جن کا ذکر ایک حد تک میں نے گزشتہ مجلس میں کیا تھا، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جو سرکار کی پھوپھی تھی، انہوں نے اپنی اس خادمہ کو ہدیہ کیا سرکار کے لیے. کیوں ہدیہ کیا؟ یہاں تک بات پہنچی تھی. ہدیہ کرنے کا سبب یہ کہ یہ خادمہ وہ ہے جو کائنات کے نبی کی ولایت و مودت دل میں ایسی رکھتی ہیں کہ سارا دن مکہ کی اس دھوپ میں گزار دیا. کیوں گزارا؟ حضرت حمزہ کے انتظار میں. کیوں حضرت حمزہ کے انتظار میں گزارا؟ کیونکہ یہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ ابو جہل ملعون آیا تھا، سرکار سجدے کے عالم میں تھے، اس ملعون نے آ کے گستاخی کی، خاک پھینکی، اوجڑی پھینکی، سر مبارک امامہ مبارک پہ خاک پھینکی، بے حرمتی کی، اپنا پیر کائنات کے نبی کے سر مبارک پہ مارا اس ملعون نے. ابو جہل کی بات ہو رہی ہے. جناب ابو طالب کے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. مشکل دور تھا. جو دائرہ اسلام میں داخل اگر ہوتا، اعلان کرتا، تو کیا ہوتا؟ قتل کر دیا جاتا، دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا، سخت لوہا پہنا دیا جاتا، اور کہا جاتا جب تک محمد سے براءت نہیں کرو گے تمہیں یہ سخت لوہا جو گرم ہو رہا ہے، جس سے تمہارا گوشت پگھل رہا ہے، کھال گل رہی ہے، یہ نہیں اتارا جائے گا جب تک محمد سے براءت نہیں کرو گے. جناب عمار یاسر کے والدین اسی طریقے سے شہید ہو گئے. یہ اسلام کا، یہ ان لوگوں نے نصرت کی ہے اسلام کی. امیر کائنات نے کئی مرتبہ دشمنان اہل بیت کہ جو بعد میں لالچ کے طور پہ یا خوف کے طور پہ کلمہ پڑھ چکے، انہیں کہا جب یہ ساری مشکلات ہو رہی تھی تو ہم نے یہ مشکلات برداشت کیے، تم کہاں تھے؟ تم تو اسلام کے خلاف تھے اس وقت. واضح ہو رہی بات؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ کون ناصران اسلام ہے، کون دشمنان اسلام ہے. مقابل میں کون تھے؟ یہی لوگ تھے جو بعد میں اسلام کے ٹھیکیدار بنے رہے. واضح؟ عمرو عاص وغیرہ، ابو سفیان وغیرہ، یہ سارے مقابل میں تھے اس وقت، کفار تھے، کفار. اب سنیے گا، معاملہ یہ ہوا کہ حضرت حمزہ سفر پہ گئے ہوئے ہیں. سلمہ زوجت ابو رافع، ابو رافع کی زوجہ کھڑی ہوئی ہیں. یہ منظر دیکھا، کچھ کر نہیں سکتی ہیں، گریہ کر رہی ہیں، انتظار میں کھڑی ہیں کہ حمزہ آئیں گے تو انہیں بتاؤں گی. حضرت حمزہ کا طریقہ کار یہ تھا، جب سفر سے واپس آتے تھے پہلے کعبے کا طواف کرتے تھے، پھر اپنے گھر جاتے تھے. جب حمزہ آئے ہیں، حمزہ سید الشہداء، حمزہ بطل اہل بنی ہاشم، بنی ہاشم کے انتہائی بہادروں میں سے بہادر ترین شخص حمزہ ہیں.
حمزہ کے نام سے یہ کفار کانپتے تھے. حضرت حمزہ جب پلٹ کے آئے, جیسے ہی بتایا حضرت حمزہ پلٹ کے گئے ہیں ابو جہل کے پاس. ابو جہل کے پاس گئے, ضرب بنعل سیفہ, اپنی تلوار کے ذریعے اتنا مارا لہو لہان کر دیا ہے. کہا محمد ایک خدا کی دعوت دیتا ہے, ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے, اس لیے میں محمد کے خلاف ہوں. جناب حمزہ کا جملہ سنیں گے. کہا آج کے بعد محمد کے خلاف کچھ بولا تو سنو, حمزہ ایک جملہ کہہ رہا ہے, میں کہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اگر تم نے محمد کے خلاف کچھ کہا تو پھر حمزہ تمہارے خلاف سب سے پہلے کھڑا ہوگا. یہ وہ موقع تھا جو اسلام کو دوبارہ ایک سپورٹ ملی حضرت ابو طالب کے بعد. حضرت ابو طالب کے بعد جب کھل کے کائنات کے نبی کے مقابلے میں یہ لوگ نہیں آ پا رہے تھے. کیوں؟ حمزہ آ چکے ہیں. حضرت حمزہ حضرت عبد المطلب کے فرزند. کس نے حضرت حمزہ کو بیان کیا کہ سرکار کے ساتھ یہ ہوا؟ زوجت ابی رافع سلمہ. اس کے بعد حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے ان سلمہ جو ابو رافع کی زوجہ ہیں ان کو ہدیہ کر دیا خدمت رسول میں. انہیں آپ کہہ سکتے ہیں, جو روایات میں جملہ ملا, عجیب جملہ ملا ہے, یہ طبیبہ تھی, ڈاکٹورہ طبیبہ. بنی ہاشم میں جو بچہ بیمار ہوتا, جس کا علاج کرنا ہوتا, یہ علاج کرتی تھی. کائنات کے نبی کی خادمہ ہیں. سرکار کی خادمہ کے بعد شہزادی کونین کی خدمت میں آ گئی, زندگی گزار دی جناب سیدہ کی خدمت میں. سلمہ زوجت ابی رافع, میں ایک حد تک ذکر کر چکا ہوں مگر چند چیزیں سن لیجئے گا. ان کے شوہر کا بھی ایک حد تک ذکر کر دوں گا کہ کیسے دین اسلام کی نصرت کی ہے انہوں نے. سلمہ زوجت ابی رافع سنیں گے کیسی طبیبہ تھی کہ کائنات کے نبی کی خادمہ ہیں. جب سرکار کو کبھی بھی کسی بھی جگہ جنگ میں یا کسی بھی اعتبار سے زخم لگتا, علاج کرتی یہ خادمہ, اور جب علاج کرتی سرکار کو شفا مل جاتی تھی. کمال ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کائنات کے نبی کے فرزند, سرکار کے فرزند, کہاں دفن ہے؟ جنت المعلیٰ میں. میں بیان کر چکا, جنت المعلیٰ قبرستان میں ہی ہم کھڑے ہوئے تھے تو بانی مجلس نے کہا کہ بس یہاں جو مدفونین ہیں ان کا ذکر ہو جائے مجالس اعظم میں. یہی مقصد ہے, اسی اعتبار سے یہ موضوع گفتگو رکھا گیا تھا. ناصران اسلام انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. حضرت ابراہیم کون؟ سرکار کے فرزند, جناب ماریا کے بیٹے, ماریا قبطیہ, ان کے فرزند ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کی ولادت میں, اس کے بعد ان کی بیماری میں ساتھ دینے والی ہمیشہ سلمہ زوجت ابی رافع. کمال ہے, کائنات کے نبی نے ہدیہ کر دیا جناب سیدہ کونین کو, خدمت شہزادی کونین میں زندگی گزار دی ہے سلمہ نے. بہت ساری روایت ہمارے سامنے ہیں, چند جملے سن لیجئے گا اس حوالے سے. شہزادی کونین کی رازدان ہے سلمہ, امیر المومنین کی وفادار ہیں, جناب سیدہ کی وفادار ہیں, ان کے شوہر ابو رافع وفادار ہیں. اللہ نے 2 بیٹے دیے, ایک بیٹے کا نام علی رکھا, دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ یا عبید اللہ بعض روایت میں رکھا. دونوں بیٹوں کو تربیت دی, بیٹا علی کے وفادار رہنا. اور عجیب ہے, ان کے شوہر بھی اور ان کی زوجہ بھی. سلمہ زوجت ابی رافع, ابی رافع شوہر کا نام ہے, زوجہ کا نام ہے سلمہ. تحمل سے سنیے گا, ابو رافع وہ شخصیت ہیں جو کہتے ہیں کہ کائنات کے نبی کے صدقے میں مجھے فقط یہ شرف ملا ہے کہ بایعتو. سب بعض مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ بیعت کی, 2 ہجرت کی. ایک ہجرت کون سی ہجرت؟ ایک ہجرت تھی حبشہ کی جانب, جس کی طرف میں اشارہ کر چکا جناب جعفر طیار کے حوالے سے جب ذکر کیا تھا ہم نے. حبشہ کی جانب ہجرت تھی, ابی رافع حبشہ کی جانب ہجرت کر کے گئے. دوسری ہجرت مدینہ کی جانب کی, مدینہ کی جانب جو ہجرت کی ہے ابی رافع نے, یہ دوسری ہجرت تھی. مگر کہتے ہیں مجھے کائنات کے نبی اور علی علیہ السلام کے صدقے میں یہ شرف ملا, بایعتو البیعتین, 2 بیعت میں نے کی. 2 بیعت کون سی؟ مدینہ جانے سے پہلے سرکار نے مسلمانوں کو جمع کر کے ان مہاجرین سے بیعت لی تھی, انصار سے بیعت لی تھی, آپس میں محبت الفت کا ایک رشتہ قائم کیا تھا. بیعت العقبہ کہتے ہیں اس کو. ایک وہ بیعت اور ایک بیعت درخت کے نیچے لی تھی. کون سی بیعت؟ صلح حدیبیہ کے وقت کی. یہ 2 بیعت. تو ان کا جملہ سنیے گا, بایعت البیعتین, میں نے 2 بیعت کی.
دوسرے کہتے ہیں ہاجرت الہجرتین، نہیں میں نے 2 ہجرت نہیں کی، میں نے 3 ہجرتیں کی ہیں۔ ابو رافع کہتے ہیں کیوں 3 ہجرتیں کی بیان کروں گا۔ بایعت البیعتین، صلیت القبلتین، ولم اسجد الی صنم، اور میں نے کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا محمد کی برکت سے۔ سنیے گا، اور 3 ہجرتیں کی۔ 3 ہجرتیں کون سی کی؟ 2 ہجرتیں تو ہوئی ہیں۔ کہا پہلی ہجرت حبشہ کی جانب، دوسری ہجرت مدینہ کی جانب، تیسری ہجرت جب علی علیہ السلام مدینہ سے کوفہ جا رہے تھے۔ تمام گھر، تمام مال و اسباب بیچ دیا، علی کے ساتھ کوفہ گئے ہیں ابو رافع، اور کہا اے ابو الحسن، اے امیر المومنین، میں نے تو زندگی آپ ہستیوں کے نام وقف کر دی ہے، جہاں آپ جائیں گے وہیں میں جاؤں گا۔ میں نے بیان کیا اللہ نے 2 بیٹے دیے، علی اور عبداللہ یا عبید اللہ، 2 بیٹے دیے، دونوں بیٹوں کو تربیت کر رہے ہیں علی کے وفادار رہنا۔ علی علیہ السلام کے ساتھ رہے، وفادار رہے، جنگوں میں شریک رہے۔ مولا کائنات کی شہادت کے بعد جب امام حسن علیہ السلام نے دوبارہ کوفہ سے مدینہ ہجرت کی تو امام حسن کے ساتھ دوبارہ مدینہ آئے ہیں، مگر جب ہجرت کر کے جا رہے تھے مدینہ سے تو اتنا مال و اسباب تھا، گھر ختم، سب بیچ باچ کے جا چکے تھے، اب کچھ نہیں ہے۔ امام حسن نے، کریم اہل بیت، امام حسن نے 1.5 لاکھ درہم کا ایک گھر خریدا ہے اور ان کو ہدیہ کیا ہے، تم نے ہماری خدمت میں زندگی گزار دی ہے، خدمت کا یہ تمہیں دنیا میں ہم جزا دے رہے ہیں۔ ان کے فرزندان انتہائی وفادار، ان کی زوجہ انتہائی وفادار۔ میں ذکر کر دوں، ایک جملہ سن لیجیے گا، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ ان کی زوجہ کتنی وفادار کہ آخری وقت میں شہزادی کونین کے ساتھ جو ہستی موجود تھی وہ سلمہ تھی۔ جب امیر کائنات نے غسل دینے کے لیے پانی مانگا ہے تو یہ ہستی جناب سلمہ پانی لے کے آئی ہیں، خدمت کر رہی ہیں۔ جناب اسماء بنت امیس، 2 نام ملتے ہیں نا، اسماء بنت امیس اور یہ سلمہ زوجت ابی رافع۔ یہ سلمہ ہی وہ ہیں جن سے کہا تھا، بعض روایت میں جن سے کہا تھا کہ حسن و حسین کو کھانا کھلا دینا، یعنی جس ہستی نے زندگی گزار دی خدمت اہل بیت میں، نصرت اسلام میں، حق ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ بات واضح ہو رہی کہ نہیں؟ لہٰذا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی نصرت میں زندگی گزار دی، اللہ نے بیٹے دیے، کہا ہمیشہ علی کا ساتھ دینا۔ ابو رافع وہ ہستی ہے، اب سنیے ابو رافع وہ ہستی ہے، ایک جملہ سن لیجیے گا، میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ مولا کائنات بیت المال، امیر کائنات بیت المال کے معاملے میں آپ حضرات کے علم میں انتہائی عدالت سے کام لینے والے، انتہائی عدالت، یہاں تک کہ موجود ہے نا نہج البلاغہ میں کہ جب عقیل اپنے بھائی آئے اور تھوڑا سا عام مسلمانوں سے زیادہ کہا تھا، محتاج تھے، امیر المومنین خود کہتے ہیں محتاج تھے عقیل، میں نے عقیل کے بچوں کو دیکھا ضرورت مند تھے، مگر جتنا دوسرے لوگوں کا حق ہے اتنا ہی عقیل کا حق ہے۔ علی اقربا پروری نہیں کرے گا۔ اردت، میں نے چاہا کہ عقیل کو سمجھاؤں، کیسے چاہا علی علیہ السلام نے؟ انگارہ لیا جلتا ہوا اور عقیل کی جانب بڑھایا، کہا اے میرے بھائی کیا مجھے جلانا چاہ رہے ہیں؟ تو امیر کائنات نے کیا جملہ کہا، اے عقیل مجھ سے اپنے حق سے زیادہ بیت المال سے مانگ رہے ہیں اور اس چھوٹے سے انگارے سے آپ خوف کھا رہے ہیں، اور یہ خوف نہیں ہے کہ قیامت میں کتنی بڑی آگ ہوگی اگر عدل کے خلاف کر دوں۔ یہ علی علیہ السلام ہے روزانہ، علی علیہ السلام کی حکومت، یہ بھی ایک بہت الگ موضوع ہے، عظیم موضوع ہے کہ مولا کائنات کی حکومت جو تھی، جس دور میں علی علیہ السلام کی حکومت تھی، کوفہ میں کوئی ایسا غریب نہیں تھا جہاں جہاں حکومت تھی کہ جس کے پاس گھر نہ ہو۔ علی علیہ السلام کی حکومت یہ ایک الگ ایک موضوع ہے کہ کس طریقے سے مولا کائنات حکومت کیا کرتے تھے۔ روزانہ بیت المال میں صفائی کرتے، جتنا مال آتا سب فقراء تک چلا جاتا، صفائی کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے علی علیہ السلام۔ یہ طریقہ کار تھا۔ یہاں یہ میں کیوں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اس لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہاں بیت المال کا امین، امانت دار جسے قرار دیا ہے وہ ابو رافع ہیں۔ اس کا مطلب عام شخصیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات کے نبی نے بیت المال کا امانت دار ابو رافع کو قرار دیا تھا۔
ممبر پہ بیٹھے ہیں علی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک یہودی دور سے کچھ مانگتا ہوا دکھائی دیا، بوڑھا، علی علیہ السلام کی حکومت اور کوئی مانگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ غضب کے عالم میں کہا کہ ابو رافع، علی کی حکومت میں کوئی مانگتا ہوا کیسے دکھ رہا ہے، کوئی محتاج کیسے ہے؟ مولا کچھ قابو کیجئے، مولا تھوڑا سا رحم فرمائیے مجھ پہ۔ مولا معاملہ یہ ہے کہ یہ یہودی ہے، سنیے گا جملہ سنیے گا، مولا یہ یہودی ہے، اس وجہ سے بیت المال میں سے اسے کیسے دے سکتے ہیں؟ امیر المومنین نے کہا استخدموہ شابن استخدمتم شابن، جب یہ جوان تھا تو خوب اس سے مدد لیا کرتے تھے، آؤ ادھر کام کر دو ادھر کام کر دو، اب بوڑھا ہو گیا تو یہودی ہے تو کیا ہوا، علی کی حکومت میں ہے تو بیت المال سے اس کو بھی دیا جائے گا۔ یہ طریقہ کار ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام کا، عدل علی علیہ الصلوۃ والسلام عجیب ہے واللہ، امیر کائنات کا عدل۔ قتل علی لشدت عدل، علی کو شہید ہی اس لیے کیا گیا کہ شدید عادل تھے۔ جب آئے تھے طلحہ و زبیر، ظاہری اعتبار سے حکومت مل گئی، یہ آئے تھے اور اسی لیے آئے تھے، اسی لالچ میں علی علیہ السلام کی بیعت کی تھی کہ ہمیں مختلف جگہوں کی حکومت مل جائے گی۔ امیر المومنین علیہ السلام دیا جل رہا ہے، کچھ لکھائی کر رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں طلحہ و زبیر، امیر المومنین لکھائی کر رہے ہیں، طلحہ و زبیر بیٹھے ہوئے ہیں، عمار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ لکھنے کے بعد جیسے ہی تحریر تمام ہوئی، دیا بجھایا، عمار وہ دیا جلا دو۔ اب ان سے بات کرنے لگے، سنیے، عمار سے پوچھا، اے عمار یہ دیا بجھانا دیا جلانا سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا علی بیت المال کا کام کر رکھے تھے تو بیت المال کا دیا تھا، تم اپنے ذاتی مقصد سے علی سے بات کرنے آئے ہو تو علی بیت المال کا دیا تمہارے لیے استعمال نہیں کریں گے، اپنا دیا جلایا۔ یہ عدل دیکھا ہے علی علیہ السلام کا تو پھر نا امید ہو کے پلٹ گئے اور مولا کائنات کے مخالف ہو گئے۔ نحن نرید العمرہ، اے ابو الحسن ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ امام نے کہا تریدان الغدرہ، تم عمرہ نہیں کرنے جا رہے، تم دھوکہ دینے جا رہے ہو۔ کیا ہوا؟ دھوکہ دینے گئے۔ کیسے گئے؟ دھوکہ دیا، دھوکہ ایسے دیا کہ وہاں جا کے لشکر تیار کیا، زوجہ رسول کو لیا اور بصرہ جنگ کرنے آ گئے۔ مگر یہاں اسلام کی نصرت کرنے والے کیسے ہیں امیر کائنات کے ساتھ، کہ مولا کائنات کا ساتھ دینے والے اس طریقے سے ہیں کہ کوفہ کے لوگ بہت سارے شامل ہوئے مولا کائنات کے لشکر میں۔ چند جملے بلکہ میں ذکر کر دے رہا ہوں ان ناصروں کے حوالے سے بھی۔ ایک شخص ہے، اب جمل کی ہی بات ہے، جنگ جمل میں عجیب بات ہے، امیر کائنات نے ایک مرتبہ جب ایک شخص کو بھیجا تھا، جلدی سن لیجئے گا، ایک شخص کو بھیجا مولا کائنات نے، تمام اصحاب کو جمع کیا۔ میں ہجرت کا ذکر کر چکا ہوں، امیر المومنین علیہ السلام نے جیسے ہی ممبر خلافت پر آئے ہیں فوراً ہی کچھ عرصے بعد کوفہ کی جانب ہجرت کی ہے۔ کوفہ سے پہلے مولا کائنات بصرہ گئے ہیں۔ بصرہ کیوں گئے ہیں؟ بصرہ جانے سے پہلے نہج البلاغہ کا پہلا خط تلاوت کیجئے گا، بصرہ جانے سے پہلے اہل کوفہ کو خط لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جب فتح ہو گئی، اہل کوفہ نے مدد کی امیر المومنین علیہ السلام کی، تو دوسرا خط لکھا ہے ان کی تعریف کے لیے، جزائے خیر دی ہے امیر المومنین علیہ السلام نے۔ یہاں سے امیر المومنین نے خط لکھا اور وہاں سے دیکھیں ناصران اسلام کون ہیں، اب سن لیجئے گا، یہ روایت سنیے گا۔ امیر المومنین اسلام نے اہل کوفہ کی جانب خط لکھا کہ جو بصرہ میں آگے فتنہ پھیلا رہے ہیں اور عثمان کے خون کا قصاص لینے کی بات کر رہے ہیں، میں بتلا دے رہا ہوں ان قصاص لینے والوں میں کون کون شامل ہے۔ طلحہ شامل ہے، زبیر شامل ہے، اور کون کون شامل ہے؟ نہج البلاغہ کے جملے ہیں، مولا کائنات نے ایک جملہ کہا کہ سب سے زیادہ عثمان کے خلاف جو تھے یہی لوگ تھے جو انتقام کے نام پہ آئے ہوئے ہیں۔ بس ایک جملہ کہہ دیا، ایک جملہ میں نے کہہ دیا، اور نہج البلاغہ اٹھا کے آپ تیسرا خط بلکہ پہلا خط پڑھ لیجئے گا۔ میں بیان کر چکا 3 حصوں میں نہج البلاغہ ہے، پہلا حصہ خطبات میں موجود ہے، دوسرا حصہ خطوط پہ، تیسرا حصہ قصار الکلم۔ مولا کائنات نے ایک جملے میں پوری تاریخ سمیٹ دی ہے، کانت من عائشہ فلتۃ غضب، یہ نہج البلاغہ کا جملہ ہے۔
ناصران اسلام دیکھیے گا کون ہے جو نصرت کر رہے ہیں اسلام کی، علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں. کانت من عائشہ فلتۃ غضب، حضرت عائشہ کی جانب سے غضب کی انتہا تھی تیسرے خلیفہ کے خلاف. ایک جملے میں پوری تاریخ سمیٹ دی ہے، اور نہ میں تاریخ بیان کر سکوں گا ابھی. سنیے، ایک جملے میں باقاعدہ احتجاج ہوئے، نعلین رسول لائی گئی، یہ پوری تاریخ ہے. نعلین رسول لائی گئی، پردے کے سامنے سے دکھائی گئی کہ یہ نعلین ابھی پرانی نہیں ہوئی، میرا وظیفہ بند کر دیا، اور کیا کیا فتاوے لگے. اب یہ لوگ آ چکے ہیں کہاں؟ بصرہ آ چکے ہیں قتل عثمان کا قصاص لینے ہیں. واضح ہو گئی بات. مولا کائنات نے جو پہلا خط لکھا اور کہا تمہیں معلوم ہے کہ علی کس مقام پہ تھا اور یہ لوگ کس مقام پہ تھے. اب یہ بھی ایک باقاعدہ پوری ایک تفصیل ہے کہ کیا معاملہ ہوا تھا. پوری جگہ سے آ کے لوگ اعتراض کر رہے تھے، مصر والے احتجاج کر رہے تھے، کوفہ والے احتجاج کر رہے تھے، بصرہ والے احتجاج کر رہے تھے. تیسری خلافت کے دور میں باقاعدہ گھیرے میں لے لیا گیا تھا. اور کیوں احتجاج کر رہے تھے؟ سب کا یہی احتجاج تھا کہ اقربا پروری ہو رہی ہے، اپنوں کو بانٹا جا رہا ہے. مروان کو فتح دے دیا گیا، کسی کو کچھ دے دیا گیا، کسی کو کچھ دے دیا گیا، سارے معاملات ہوئے. اب سنیے، جلدی جلدی سنیے گا. امیر کائنات پہنچے ہیں کہاں؟ بصرہ. مدینہ سے بصرہ پہنچے ہیں. کوفہ والوں کو بلایا ہے، بادروا الی نصرت امیرکم وجاہدوا عدوکم، اپنے امیر کی نصرت میں جلدی کرو اور اپنے دشمن کے مقابلے میں آ جاؤ، اپنے دشمن کے مقابلے میں آ جاؤ. نہج البلاغہ کا پہلا خط کوفہ والوں نے ساتھ دیا ہے. سنیے، ایک خط امیر المومنین نے لکھا اور ایک خط بصرہ سے لکھا زوجہ رسول نے، زید ابن سوحان کے نام. زید ابن سوحان کون ہے؟ صعصع ابن سوحان کے بھائی. صعصع ابن سوحان، یہ حقیقت میں یہ سارے ناصران اسلام ہیں، مگر موضوع بہت بڑا ہے، ہستیاں بہت زیادہ ہیں، میں شاید تذکرہ اتنا زیادہ نہ کر سکوں، مگر چند جملے سن لیجئے گا. زید ابن سوحان، صعصع ابن سوحان اور ان کے ایک اور بھائی، یہ تینوں بھائی دین اسلام کی نصرت میں ہیں. ایسی نصرت کر رہے ہیں کہ کائنات کے نبی نے زید ابن سوحان کو نہیں دیکھا. صعصع ابن سوحان وہ ہستی ہیں، میں ذکر کر چکا کہ زبان کے ذریعے بھی نصرت اسلام کرتے ہیں، خطابت کرتے ہیں. ایسے خطیب ہیں کہ علی کہتے ہیں میں بیٹھتا ہوں تو ممبر پہ جا کے خطابت کروں. مولا کائنات کی قبر مطہر پہ بیٹھ کے سب سے پہلا مرثیہ کہنے والی شخصیت صعصع ابن سوحان ہے. عظیم مرتبہ شخصیت ہے. صعصع ابن سوحان ہی ہیں جنہوں نے آخری وقت میں آ کے مولا کائنات سے سوال کیا تھا. بہت سارے سوالات کیے تھے. ایک سوال یہ کیا تھا، انت افضل ام موسیٰ، اے ابو الحسن آپ افضل ہیں یا موسیٰ علیہ السلام. امام علیہ السلام نے بہت سارے سوالات کیے تھے. ایک سوال یہ کیا تھا، اس کا جواب سن کے پلٹ جائیے گا کہ مولا کائنات نے خط کیا لکھا تھا اور زوجہ رسول نے خط کیا لکھا تھا. انت افضل ام موسیٰ، افضل آپ ہیں یا موسیٰ علیہ السلام. اب سنیے گا، توجہ کیجیے گا. امیر کائنات نے کیا جواب دیا؟ امیر المومنین نے جواب دیا کہ دیکھو صعصع، اپنی زبان سے اپنی مدح اچھی نہیں لگتی، مگر اپنی زبان سے اپنی تعریف اچھی نہیں لگتی، مگر سنو اے صعصع ابن سوحان، ایک چیز سمجھ لو، موسیٰ نے ایک بندہ مارا تھا. موسیٰ نے ایک بندہ مارا تھا اور کہا تھا پروردگار اپنی جانب سے میرا ایک مددگار قرار دے دے، مجھے خوف ہے میں جاؤں گا تو قتل کر دیں گے، تیرے دین کو ہی نقصان پہنچے گا. اے صعصع ابن سوحان، مکہ میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں میری تلوار کا اثر پہنچا ہو. کسی کا باپ شرک کے سبب مارا گیا، کسی کا شوہر، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی. اتنا بغض تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے علی کو پہاڑوں پہ ڈال دیتے، ان کا بغض ختم نہ ہوتا. مگر جب نبی نے سورہ براءت کی تعلیم دینے کے لیے مشرکین مکہ کے سامنے سورہ براءت پڑھنے کے لیے بھیجا تو مجھے اکیلا بھیجا. یا علی اللہم. صعصع ابن سوحان، جزاکم اللہ خیر. صعصع ابن سوحان وہ ہستی ہیں، سنیے گا، ان کے بھائی ہیں زید ابن سوحان. جناب زید ابن سوحان کون ہے؟ زید ابن سوحان جن کو نبی نے نہیں دیکھا، جن کو نبی نے نہیں دیکھا، مگر عجیب جملہ کہا کائنات کے نبی نے، واللہ عجیب جملہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں زید ابن سوحان کہ جن کی شہادت سے 20 سال پہلے کچھ حصے جنت میں چلے جائیں گے. حدیث مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی جب پڑھی تھی.
اور اس وقت کے لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آئی. جب ان کا ایک ہاتھ قطع ہوا, شہید ہوا ایک جنگ میں, 20 سال بعد جمل میں شہید ہو گئے. اب لوگوں کو پتا چلا کہ نبی نے بشارت دی تھی یہ خود بھی جنتی ہیں, جو ان کے ساتھ ہے وہ بھی جنتی ہے. تو نتیجہ خود ہی لوگوں نے اس وقت بھی نکال لیا تھا, آپ بھی نکال لیجئے کہ جو قتل کر رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے. صلوات پڑھنے اہل بیت کی ذات پر. اب سن لیجئے گا, زید ابن سوحان, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ناصران اسلام کا ذکر ہے, مجھے اتنا زیادہ تفصیل میں جمل کا ذکر نہیں کرنا تھا, مگر زید ابن سوحان کے حوالے سے سن لیجئے گا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن تک خط لکھا زوجہ رسول نے. زوجہ رسول نے بصرہ پہنچ کے خط لکھا, اور یہ معلوم تھا کہ زید ابن سوحان وہ ہستی ہیں اگر یہ کہیں گے تو کوفہ سے بہت سارے لوگ لشکر کی صورت میں نصرت علی کے لیے آ جائیں گے. خط لکھا کہ خذ للناس عن علی والزم بیتک, لوگوں کو علی سے دور رکھو اور اپنے گھر میں ٹھہر جاؤ, جہاد کے لیے نہیں آنا. جواب سنیں گے نصرت اسلام کیسے کی ہے. اسلام جان چکے ہیں, جانتے ہیں کہ علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے. خط کے جواب میں لکھا, خط آیا تھا تمہاری خالص ماں کی طرف سے خط لکھا جا رہا ہے, اے زید ابن سوحان گھر میں رہنا, بصرہ میں ہمارے مقابلے میں مت آنا. جواب لکھا, آپ میری خالص ماں, قابل احترام, مگر معاملہ یہ ہے کہ ان اللہ تعالی امرنا شیئا و امرکی شیئا, اللہ نے ایک حکم ہمیں دیا ہے اور ایک حکم آپ کو دیا ہے. ہمیں حکم دیا ہے کہ جہاد کریں, ہمیں حکم دیا ہے کہ علی کے ساتھ رہیں. آپ کو اللہ نے قرآن میں حکم دیا یہ نبی کی ازواج قرن فی بیوتکن, گھر میں ٹھہری رہیں. آپ الٹا حکم دے رہی ہیں, مجھے گھر میں ٹھہرنے کا حکم دے رہی ہیں, آپ جہاد کو آ رہی ہیں. اگر قرآن اور رسول کے فرمان پہ عمل پیرا ہوتی ہیں تو خالص ماں, ورنہ سب سے پہلے میں مقابلے میں آؤں گا. تاریخ ہے, یہ تاریخ ہے یا علی, یہ تاریخ ہے, کوئی کسی قسم کے اختلاف والی بات ہی نہیں ہے. اس میں بات واضح ہو رہی ہے. بعض جگہ ہاں ہو جاتا یہ ہے کہ نہیں دیکھیں وہ معاملہ ہو چکا, ذکر ہو چکا, ذکر نہیں کرنا چاہیے, ہوا تھا ذکر نہیں کرنا چاہیے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی آدم علیہ السلام کا ذکر تو خدا قرآن میں کر دے, یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی خطا کا ذکر کر دے. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ, ان کو پرانے قصے سناؤ تاکہ عبرت لیں, دوبارہ غلطی میں نہ پڑیں. صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر. بات واضح ہو رہی ہے. جناب زید بن سوحان لشکر لے کے آئے. میں ذکر کروں گا, ایک شخص ہے امیر کائنات, اس کے باوجود جنگ جمل کی بات ہو رہی ہے, امیر المومنین اسلام نے خطبہ دیا ہے, خطبہ دیا اور اصحاب کو نصیحت کی ہے. دیکھو حملے میں پہل نہیں کر رہا, اور سید الشہداء بھی یہی کہے جا رہے تھے, انی اکرہ ان ابدأ القتال, میں جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتا. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی جملہ, امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار یہی جملہ کہہ رہے ہیں. یہاں تک کہ میں بس ایک ناصر کا ذکر کرنا تھا, لیکن نہیں معلوم اتنی طویل گفتگو ہو گئی. سنیے گا, ہوا یہ کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, کہنے لگے جب تک میں نہ کہوں کوئی حملہ نہ کرے. دیکھیں اسلام کی نصرت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں, علی کے ایسے پیروکار کہ وہاں سے تیر چل رہے ہیں, نیزے چل رہے ہیں, حملہ کوئی نہیں کر رہا. یہاں تک کہ کائنات کے نبی کا صحابی عبد الرحمن ابن بدیل آ کے نیزہ لگا, شہید ہو گیا. کائنات کے نبی کا صحابی ہے, بھائی جنازہ لے کے آیا, کہا امیر المومنین میرا بھائی شہید ہو چکا ہے. کہا صبر کرو. دوسرا شخص شہید ہو گیا. تیسرا ایک نوجوان بچہ باپ بیٹے کا جنازہ لے کے آ رہا ہے, جنگ جمل کی بات کر رہا ہوں. کہا مولا شہید ہو چکا. امام نے کہا صبر کرو, اور اس کے بعد ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہاں سے نیزے چل رہے ہیں, تیر چل رہے ہیں, باقاعدہ جمل کے اندر باقاعدہ ایک جسے کہیں ایسا حصار باندھا ہوا ہے جس کے بارے میں روایات میں ملا کہ کوئی کہیں سے پتھر مارے یا تیر مارے, اس ہودج میں, یہ جو ہودج بنی ہوئی ہے نا, جمل جانتے ہیں نا, اونٹنی کے اوپر جو ہودج بنی ہے اس تک نہ تیر پہنچ سکتا ہے نہ نیزہ پہنچ سکتا ہے.
آج کے آسان الفاظ میں بلیٹ پروف. واضح ہو گئی بات؟ صحیح. اب سنیے یہ والا معاملہ ہے، مگر فتوے وہیں سے آ رہے ہیں اور حملے ہو رہے ہیں. 3 لوگ شہید ہو چکے. امیر المومنین علیہ السلام اصحاب کے درمیان آئے اور خطبہ دیا ہے. یہ اس ناصر کا مجھے ذکر کرنا تھا جو اتنی طویل میں نے گفتگو کر دی. یہ ناصر کون تھا؟ مولا کائنات نے اس وقت خطبہ دیا اور کہا کون ہے جو اس وقت جا کر انہیں قرآن کی طرف بلائے گا. علی ضمانت دیتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. یہ ضمانت کون دے سکتا ہے؟ وہی دے سکتا ہے جو قسیم الجنت بالنار ہو. واضح ہو رہی ہے بات کہ نہیں؟ صلوات پڑھتے ہوئے اہل بیت کی ذات پہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے گا، گزارش کی جا رہی ہے. اللہم صلی علی محمد. یہاں تک آ گئے. اب سن لیجئے گا، مجھے ناصر کا ذکر کرنا تھا اس دین اسلام کی نصرت کرنے والے کا. مولا کائنات نے جب خطبہ دیا اور اس کے بعد کہا جو کوئی اس وقت سامنے والوں کو قرآن کی طرف بلائے گا، علی جنت کی بشارت دے رہا ہے. علی جنت کی بشارت دے رہا ہے، مگر یہ بھی بتلا رہا ہوں، کائنات کے نبی کی خبر سے بتلا رہا ہوں کہ جو جائے گا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. یہ بشارت دے رہا ہوں، لیکن جنت کی بشارت میں دے رہا ہوں. شہید ہوگا، ایک کام کرنا ہوگا، دائیں ہاتھ میں قرآن لے کے جائے گا، تلوار نہیں ہوگی اس کے پاس، لڑنے کا سامان نہیں ہوگا، قرآن لے کے جائے گا، قرآن کی طرف بلائے گا. میں خبر دے رہا ہوں کہ دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، قرآن بائیں ہاتھ میں لے لینا ہوگا، قرآن کی طرف بلاتے رہنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. یہ جمل کی بات ہو رہی ہے. 3 مرتبہ امیر کائنات نے جملہ کہا، تینوں مرتبہ ایک ناصر کھڑا ہوا جس کا نام تھا مسلم. مسلم نامی ایک شخص کھڑا ہوا، اے ابوالحسن میں جاؤں گا، اور حقیقت میں مسلم تھا یہ. مولا میں جاؤں گا. امام نے کہا ہاتھ کاٹے جائیں گے، بیٹھ جاؤ. دوبارہ امام نے کہا جو جائے گا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، مگر علی ضمانت دے رہا ہے جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. دوبارہ مسلم کھڑا ہو گیا، ناصران اسلام. دوبارہ مسلم کھڑا ہوا ہے، ابوالحسن میں جاؤں گا. امام نے پھر بٹھا دیا. تیسری مرتبہ امیر کائنات نے دوبارہ جملہ کہا کہ جو جائے گا قرآن کی طرف بلائے گا، علی جنت کی ضمانت لے رہا ہے، مگر یہ بیان کر رہا ہوں کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. دائیں ہاتھ میں قرآن لے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا، بائیں ہاتھ میں قرآن لینا ہوگا. تیسری مرتبہ بھی یہی شخص کھڑا ہوا. امام علیہ السلام نے کہا پھر گواہ رہنا. صاحب کو کہا میں اس کی جنت کی ضمانت لے رہا ہوں. کفن پہنایا گیا، لباس میں کوئی زرہ کوئی تلوار نہیں ہے، ہاتھ میں قرآن لے کے جا رہا ہے. اس چیز کو اگر یاد رکھیں گے نا، اگر اس کو یاد رکھا ہوتا، اس روایت کو یاد رکھا ہوتا تو صفین میں گمراہ نہیں ہوتے جب نیزے پہ قرآن بلد ہوئے تھے. واضح ہو رہی ہے بات؟ یہ لوگ قرآن کی کیا احترام کریں گے. یہ شخص گیا کہ مسلم کھڑا ہوا، کہا حجت خدا علی کہہ رہے ہیں جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آؤ قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں. تیر چلا، وہی سے حکم آیا، تیر چلا، نیزے چلے، ہاتھ قلم ہوا، دوسرے ہاتھ میں قرآن لے لیا. امام نے یہی کہا تھا نا دوسرے ہاتھ میں قرآن لینا ہوگا. مگر عجیب بات ہے، ایک ملعون آیا، اس کا ہاتھ کاٹا. دوسرا ہاتھ جب کٹا ہے اس نے سینے اور دانتوں سے قرآن کو دبا لیا. تیر چل رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، قطعوہ اربن اربا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ اگر قرآن کو ماننے والے ہوتے، وہاں سے قرآن کے فیصلے کے لیے آئے تھے، بصرہ مدینہ سے نہیں، حکومت کی لالچ میں آئے. لہٰذا یہاں پر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. امیر المومنین نے کہا میں علی گواہی دیتا ہوں کہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. یہ مسلم نصرت اسلام پہ قربان ہوا ہے. میں جنگ جمل کی تفصیل پیش نہیں کروں گا، لیکن اشارہ کر دیا اور یہ بیان کر دیا. اگر اس تفصیل کو وہ جو ساتھ میں تھے لوگ جان جاتے اور یاد رکھتے تو صفین میں جو عمر آس کی مکاری سے کاغذ کے ٹکڑوں کو نیزے پہ بلند کیا گیا تھا تو یہ نہ کہتے ہم قرآن کے خلاف جنگ نہیں کریں گے. یہ لوگ قرآن کے پیروکار ہوتے تو کبھی مسلم کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرتے.
واضح ہو رہی ہے بات کہ نہیں؟ صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر. لہذا ان نصرت اسلام کرنے والے افراد کو یاد رکھا جانا چاہیے، ان کا کردار یاد رکھا جانا چاہیے. جناب زید ابن سوحان شہید ہوئے، 70,000 کے قریب لوگ جنگ جمل میں شہید ہوئے، مولا کائنات کی طرف سے کچھ اور کچھ مخالفین کی طرف سے مارے گئے ہیں. اور توجہ کیجیے گا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کائنات کے نبی نے کیا کہا تھا؟ یا عمار ان سلکتا وادین، اے عمار اگر تم کسی وادی میں جانا جا رہے ہو تو دیکھو، فسلک وادین یسلک علی، اس راستے پہ چلنا جس پہ علی جا رہے ہوں. اگر پورا زمانہ ایک جگہ چل رہا ہو، اکیلے علی دوسرے راستے پہ ہو تو علی کا ساتھ دینا. امیر کائنات کے حوالے سے کائنات کے نبی نے بیان کیا تھا. صلوات پڑھتے ہیں اہل بیت کی ذات پر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی زندہ آباد، مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. لہذا جہاں کہیں اسلام پہ مشکل دور آیا، یا رسول اور آل رسول نے قربانی دی یا ان کے وفاداروں نے قربانی دی، ہمیشہ ایسا. جناب عقیل کے حوالے سے، عقیل علیہ السلام نے اپنی نسل امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی ہے. جناب مسلم ابن عقیل اور دوسری اولاد کربلا معلیٰ میں شہید ہوئی. وقت نہیں تو میں کچھ ایک حد تک پیش کر سکتا تھا، مگر سن لیجئے چند چیزیں کہ نصرت دین کے لیے کس طریقے سے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے تمہید بنائی ہے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے صرف جناب قاسم شہید نہیں ہوئے ہیں، عامر ابن حسن، عبداللہ ابن حسن امام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند شہید ہوئے. حسن مصنع بچ کے آ گئے تھے، زخمی تھے. وہ پوری تاریخ ہے کہ کس طریقے سے زخمی ہو گئے تھے اور کربلا معلیٰ سے محفوظ رہے. بہت چھوٹا سا بچہ ہے، لم یبلغ الحلم، 11 سال یا 12 سال اس کے قریب عمر ہے. عامر ابن حسن جناب قاسم سے چھوٹے ہیں، امام حسن اسلام کے صاحبزادے ہیں. نصرت کیسے کی ہے؟ کربلا سے کوفہ سے شام قیدیوں میں یہ بچہ بھی گیا ہے. یزید کے دربار میں پہنچا، یزید ملعون نے کہا یہ کون ہے؟ کہا حسن ابن علی کا فرزند عامر. یزید ملعون نے جملہ کہا اتسارع ابنی، میرے بیٹے سے کشتی لڑو گے؟ اس ملعون نے جملہ کہا. جملہ سنیں گے، دربار یزید تمام کو قیدی بنایا ہوا ہے، بچے کو بھی قیدی بنایا ہوا ہے. ایک جملہ کہا نہیں، ایسے نہیں، آتیہ سکینن و آتنی سکینن، اسے بھی ایک تلوار دو، مجھے بھی ایک تلوار دو، پھر دیکھتے ہیں کون کہاں جاتا ہے. اگر اس نے مجھے قتل کیا تو میں تو امام حسین کے پاس جاؤں گا، میں نے اسے واصل جہنم کیا تو وہ جہنم میں جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یزید کی زبان پہ اللہ نے مدح امام حسن جاری کی کہ شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے. یا علی سلام اللہ علیہ استغفر اللہ ربی واتوب. یا عقیل ابغن امرأة صالحة قد ولدتها الفحولة من العرب. نصرت اسلام کے لیے علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے تمہید بنائی؟ جناب عقیل کے پاس آئے ہیں. اے عقیل، ایسے گھرانے کی خاتون کا انتخاب کرو کہ جس سے اللہ عرب کے بہادر ترین بیٹے عطا کرے. ولدتها الفحولة من العرب. کیوں مولا؟ لیلد منہا غلاما فارسا، تاکہ اللہ مجھے صاحب فراست بیٹا دے. ینصر ولدی الحسین، جو میرے بیٹے حسین ابن علی کا ناصر ہو. ناصر اسلام مانگ رہے ہیں علی علیہ السلام. جناب عقیل کو بھیجا ہے، حضرت عقیل کو بھیجا ہے. حضرت عقیل نے کیا کہا
کیلابیہ خاندان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ملاعب الاسنہ، پورے خاندان میں شہرت تھی. ان کے خاندان میں ہی اجداد نے ایک تھا ملاعب الاسنہ نامی ایک شخص اجداد میں، جناب ام البنین کے آبا و اجداد میں، کہ جو نیزے ایسے گھمایا کرتا تھا کہ جہاں نیزہ چلائے کوئی بڑے سے بڑا بہادر اس کے سامنے نہیں آتا تھا. یہ آبا و اجداد میں ان کے بہادری چلی آ رہی تھی. حضرت عقیل جب گئے ہیں اور عجیب طریقہ کار اختیار کیا ہے، جب گئے ہیں حضرت عقیل جناب حزام کے پاس. جناب حزام کون ہے؟ حضرت فاطمہ ام البنین کے والد حضرت حزام. ان کی خدمت میں گئے ہیں. 3 دن تک مہمان نوازی کی ہے. 3 دن تک مہمان نوازی کی ہے. سوال نہیں کیا جناب عقیل کیسے آنا ہوا. مہمان رہے جناب عقیل. اس کے بعد سوال کیا ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو بیان کرے. جناب عقیل نے کیا جملہ کہا کہ میں آیا ہوں اس لیے کہ ہم دونوں کے درمیان رشتہ مساہرت ہو جائے. رشتہ مساہرت کیا مطلب؟ سحر کہتے ہیں سسر کو اور داماد کو. کہا میں آپ کی بیٹی فاطمہ اس کا سسر بن جاؤں، آپ امیر المومنین علی کے سسر بن جائیں. اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے. اے جناب عقیل کیا بات کر رہے ہیں؟ کہاں علی کا گھرانہ، کہاں ہمارا گھرانہ. وہ فضائل امیر بیان کی ہیں کہ علی تو وہ بہادر ہیں کہ اگر میدان میں آ کے تلوار چلائیں تو ایک وار کے بعد دوسرے وار کی ضرورت نہیں پڑتی. ضرباتہ بکرا، ان کی تلوار چلانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بس ایک ہی بار کرتے ہیں اور کام تمام ہو جاتا ہے. صحیح. اور بڑے فضائل پڑھے. جناب حزام نے امیر المومنین کے حضرت عقیل نے کہا، بہت جلدی جلدی سماعت کیجیے گا. حضرت عقیل نے کہا کہ امیر المومنین کی خواہش ہے کہ اس بہادر گھرانے میں شادی کی جائے. لینصر ولدی الحسین، وہ جملہ یاد رکھیے گا. کیوں؟ تاکہ اللہ ایک صاحب فراست بیٹا دے کہ جو ان کے فرزند اور حجت خدا امام حسین کے ناصروں میں شمار ہو. حضرت عقیل نے جب یہ بیان کیا، جناب حزام اپنے مقام سے اٹھے کہ آپ ہی کے در سے ہمیں یہ شریعت کا حکم ملا ہے کہ بیٹی کی بھی رضا لے لی جائے. اب عجیب روایت میں لکھا ہے کہ جناب حزام حضرت فاطمہ نام تھا، ام البنین کونیت بھی ہے اور لقب بھی ہے. لقب بچپنے میں ہی باپ نے دے دیا تھا کیونکہ ان کی اجداد میں جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ، ان کی نانی، ان کا نام بھی ام البنین تھا، یعنی ان کا لقب ام البنین تھا. ان کے نام پہ بچپنے میں ام البنین ان کو لقب دے دیا گیا تھا. پھر مولا کائنات نے بعد میں کنیت ام البنین دی، یعنی بیٹوں کی ماں یہ کہا جاتا ہے. مگر عرب میں یہ جملہ سن لیجئے گا، عرب میں جو باشرف بچہ ہوتا تھا بچپنے میں اسے کنیت دے دی جاتی تھی. کنیت یعنی کیا مطلب؟ سرکار کی گود میں جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کائنات کے نبی کی آغوش میں، تو اسی وقت کہہ دیا تھا انتا ابو عبداللہ، تم ابو عبداللہ ہو. تو ابو عبداللہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے سے ہی کنیت ہے. آج بھی بلکہ عرب میں دستور ہے کہ کنیت کے پکارا جاتا ہے، آداب سے ادب سے سادات کو کنیت سے پکارا جاتا ہے. شادی نہ بھی ہوئی ہو ابو ہاشم کہا جاتا ہے. ابو ہاشم یعنی جس کی نسبت ہاشم سے ہے. مطلب یہ نہیں کہ اس کا کوئی بیٹا ہوگا جس کا نام ہوگا ہاشم، تو یہ بھی ذہن میں رہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. تو بہت ساری تاریخ میں ایسی کنیتیں ہیں جو نام کی طریقے سے مشہور ہو گئی. جناب ام البنین کو بچپنے میں ہی ام البنین کا لقب دے دیا گیا تھا. مولا کائنات نے بعد میں ام البنین حضرت فاطمہ کلابیہ کی خواہش پر ہی ام البنین پکارا. آپ سنیے گا، جناب حزام تشریف لے کے آئے ہیں. حضرت حزام اجازت لینے جا رہے ہیں، در حجرہ پہ پہنچے ہیں. حجرے کے در پہ پہنچے ہیں تو ماں کا بیٹی سے کلام سنا، رک گئے. ماں سے بیٹی بیان کر رہی ہے، اے والدہ گرامی میں نے ایک خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا ہے کہ میں ایک سرسبز و شاداب باغ میں بیٹھی ہوں، اللہ کی نعمتوں میں فکر کر رہی ہوں، تفکر کر رہی ہوں کہ خدا نے کتنا بہترین حسین جہان بنایا، یہ سرسبز و شاداب باغ بنائے. آسمان کی طرف نگاہ کی تو آسمان چمک رہا تھا، 14ویں کے چاند کی مانند چاند نمودار تھا. ساتھ میں بہت سارے تارے تھے مگر 3 تارے بہت زیادہ چمک رہے تھے. اے مادر گرامی میں نے خواہش کی کہ کاش یہ چاند میری آغوش میں ہوتا.
کاش یہ تارے میری آغوش میں ہوتے۔ اے مادر گرامی، میں نے خواہش کی، انتہائی حیرت یہ ہے کہ وہ چاند آسمان سے زمین کی جانب بڑھا، ساتھ ساتھ 3 تارے آ رکھے تھے، آہستہ آہستہ آسمان سے زمین کی جانب چاند آتا جا رہا ہے، روشنی بڑھتی جا رہی ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کچھ دیر نہ گزری وہ چاند میری آغوش میں آ چکا تھا، ساتھ میں 3 تارے آ چکے تھے۔ جناب فاطمہ کلابیہ کی والدہ معبرہ تھی، بہترین تعبیر جانتی تھی۔ جناب ام البنین کی والدہ نے کہا، بیٹی اگر خواب سچا ہے تو اللہ کسی کریم سے تمہاری شادی کرے گا، اللہ اس کے نتیجے میں 4 بیٹے عطا کرے گا، ایک مثل قمر ہوگا۔ حیدری علی مولا، ایک مثل قمر ہوگا، 3 تاروں کی مانند ہوں گے، جیسا کہ مادر گرامی نے یہ تعبیر بیان کی۔ والد حضرت حزام حجرے میں داخل ہوئے، کہا اللہ اکبر، بس اسی کریم ابن کریم علی کا رشتہ آیا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سلام اللہ علیہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کریم ابن کریم علی کا رشتہ آیا ہے، رشتہ قبول کر لیا گیا، ایک شرط رکھی گئی ہے، بیان کروں گا کیا شرط رکھی گئی ہے۔ رشتہ قبول کر لیا گیا، سلام ہے اس بی بی پہ، کمال ہے۔ جناب ام البنین نے یہ شرط بیان کی ہے، کب بیان کی ہے؟ جو شرط رکھی تھی، یہ جب امیر کائنات کے بیت الشرف میں آ رہی تھی، داخل نہیں ہوئی ہیں، بچے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ امام حسن امام حسین مریض تھے، روایات میں آیا بیمار تھے۔ جناب ام البنین نے اس شرط کا ذکر یہاں کیا ہے، کہا بچوں اگر خادمہ کے طور پہ قبول کرتے ہو تو آتی ہوں، یہ ہے ام البنین۔ مگر بچے بھی زہرا کے تربیت یافتہ تھے، آپ ملکہ ہیں اس گھر کی، یہ ام البنین ہے۔ واللہ تحمل سے سنیے گا، اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے تھے۔ سب سے پہلا مثل قمر، قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس کی ذات۔ دوسرا بیٹا عبداللہ، جعفر، عثمان، یہ 4 بیٹے عطا کی ہیں۔ وقت نہیں بچا کہ میں ان ہستیوں کا تذکرہ کر سکوں، مگر اشارہ کروں گا میں۔ ناصران اسلام ام البنین وہ ہستی ہے جس نے 4 بیٹے کے ذریعے اسلام کی نصرت کی ہے، 4 بیٹے اسلام پہ قربان کر ڈالے، جناب ام البنین۔ عثمان کون ہے؟ ایک شبہ کو میں دور کر کے چلا جاؤں، زیارت ناہیہ میں جب سلام آیا، السلام علی عثمان ابن امیر المؤمنین، عثمان ابن امیر المؤمنین پہ سلام، فوراً جواب یہ آیا ایک جملہ کہ سمی عثمان ابن مسعون، اس عثمان ابن علی پہ سلام کہ جن کا نام عثمان ابن مظعون سرکار کے وفادار صحابی کے نام پہ رکھا تھا، تاکہ کوئی کبھی بھی شبہات پیدا نہ کر سکے۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ مولا کائنات نے بھی بھرے مجمع میں بلایا جناب عثمان کو اور کہا کسی کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھا۔ حضرت عثمان ابن مظعون جنت البقیع میں دفن ہونے والے پہلے صحابی رسول، جن کی قبر میں سرکار نے خود اتارا، ان کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھ رہا ہوں۔ لہذا فضول کے ناموں کے ذریعے سیاست نہ کی جائے، بہت توجہ کیجیے گا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ان فرزندان کی جو تربیت کی ہے جناب ام البنین نے، ان تمام 3 بچوں کو
حضرت ابوالفضل کی اطاعت کا حکم دیا اور عباس کو امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا. کمال ہے. کچھ میں ذکر کر دوں مولا ابوالفضل کے حوالے سے. کیا شجاعت ہے, کیا ام البنین کے لال نے کہاں کہاں نصرت کی ہے. نصرت کے لیے مانگا تھا نا, یعنی حقیقت میں واللہ عجیب ہستی ہے مولا ابوالفضل کی. انسان چاہتا بھی ہے نا کہ کچھ بیان کرے, مگر نام عباس آتا ہے بیان نہیں کر پاتا. مگر مولا ابوالفضل سے ہمت مانگوں گا کہ کچھ حد تک ذکر کر سکوں. مدینہ میں اگر حسین ابن علی کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے تو وہ ابوالفضل العباس ہے. باب الحسین کہا جاتا ہے, حسین کا دروازہ. اگر کوئی امام حسین تک کھانا بھی بنا کے بھیجتا ہے تو پہلے عباس چکھتے ہیں کہ زہر تو نہیں ہے. یہ ہے تربیت ام البنین. اگر کربلا تک زندہ سلامت امام حسین پہنچے ہیں تو علی کے بیٹے عباس کی بدولت پہنچے ہیں. اور یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے, تاریخ احادیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. کعبہ میں 30 لوگوں کو بھیجا گیا تھا احرام کی حالت میں حسین ابن علی کو کعبے میں قتل کرنے. یزید ملعون کی طرف سے بھیجا گیا تھا. کس نے محفوظ رکھا؟ علی کے شیر دل بیٹے ابوالفضل العباس نے. اور ایک جملہ کہا تھا, وہ جملہ سن لیجیے گا. ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, خطبہ نہیں پیش کروں گا مولا کا, مگر 2 جملے پیش کروں گا بلکہ خطبے سے. جان چکے ہیں امام علیہ السلام کے قاتلوں کو دیکھ چکے ہیں, احرام کی حالت میں ہے. یہ بھی جانتے ہیں عباس علیہ السلام کہ احرام کی حالت میں بھی ہوں, قتل نہیں کر سکتا. مگر ایک جملہ کہا کہ یہ احرام کی حالت میں تلوار چھپا کے آئے تھے 30 لوگ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے. آقا ابوالفضل نے ایک جملہ کہا, کعبے کی چھت پہ گئے اور ایک جملہ کہا, ایھا الکفرۃ الفجرہ اتسدون طریق البیت لامام البررہ. اے کافروں, اے فاجروں, نیک لوگوں کے امام حسین کے لیے کعبے کا راستہ روکتے ہو. ایک جملہ کہنے دیجیے گا. ابوالفضل العباس نے بیان کر دیا, اگر حسین کا بغض دل میں ہو تو احرام پہن کے کعبے میں بھی آ جاؤ گے تو کافر ہوگے, فاجر ہوگے. واضح ہو رہی ہے بات کہ نہیں ہو رہی؟ اس کے بعد ایک جملہ کہا, میں نے 2 جملے کا وعدہ کیا ہے, دوسرا جملہ پیش کروں گا. جملہ کیا کہا ہے جانتے ہیں؟ جب یہ تمام کے تمام لوگ عباس کے خوف سے پلٹے ہیں, کیا جملہ کہا؟ لو لم یکن مشیت مولائی مجبولتم بمشیت الرحمن. اگر حسین کی چاہت اور خدا کی چاہت ایک نہ ہوتی تو حسین اشارہ کرتے نا, لوقعت علیکم کالطیر الغضبان علی اسافیر الطیران. تو جس طرح اڑتے ہوئے پرندے کو باز اپنے شکار میں لے لیتا ہے, عباس یہی تجھے واصل جہنم کر دیتا. یہ ابوالفضل العباس ہے. کر یا عباس یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس ارباب علم و دانش میں چند چیزیں شاید ذکر کر سکوں گا مولا ابوالفضل کے حوالے سے. یعنی کمال کا بہادر ابوالفضل العباس. ایک روایت صرف سن لیجئے گا. آپ کے علم ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خیموں کے پشت پہ خندق کھدوائی تھی, آگ جلوائی تھی تاکہ پیچھے کی جانب سے کوئی حملہ نہ کر سکے. اور ایک طرف کون کھڑا تھا؟ فوجوں کو پورے دن عاشور کے پورے دن کون روکتا رہا؟ ابوالفضل العباس. جو کوئی پیچھے سے حملہ کرنے آتا ہے عباس سر قلم کر دیتے ہیں. ایسے میں عباس مولا ابوالفضل عاشور کے پورے دن گھوڑے پہ سوار رہے ہیں. پورے دن عباس گھوڑے پہ سوار رہے ہیں اور علم ہاتھ میں ہے, حسین ابن علی کی نصرت کر رہے ہیں. جہاں جانا ہے ابوالفضل العباس امام حسین تک دشمنوں کو بڑھنے سے روک رہے ہیں. ایک موقع عجیب آیا جو تاریخ نے لکھا. خیمے کی پشت پہ عباس, دشمنوں کا لشکر سامنے ہے,
کھڑے ہوئے ہیں اکیلے. زہیر قین آئے. بات جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہیں تمام کر رہا ہوں. جناب زہیر قین آئے اور اپنی سواری پہ ہی عباس کو صدا دی. اے عباس ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کہا عباس نصرت حسین میں مشغول ہے, کوئی بات نہیں کرے گا. کہا عباس تمہارے بابا علی کے حوالے سے بات ہے. کہا تو بتلاؤ اے زہیر کیا بات ہے. ابھی گھوڑے پہ ہی کھڑے ہیں, آنکھیں فوج اشقیہ کی جانب ہیں. جناب زہیر نے ایک جملہ کہا, اے ابا الفضل العباس تمہیں معلوم ہے تمہارے بابا علی نے تمہاری والدہ سے شادی کیوں کی تھی؟ عباس کو سب معلوم ہے, تربیت ام البنین سب معلوم ہے, مگر زہیر اپنی حجت تمام کرنے آ رہے ہیں. کہہ رہے اے عباس آج ہی کا دن تھا جس کے لیے علی نے تمہیں مانگا تھا. سواری پہ بیٹھے ہیں عباس کے سامنے سے ایک دشمن بڑھنے لگا. ایک مرتبہ زہیر کی جانب بڑھے اور کہا اتشجعنی یا زہیر, اے زہیر عباس کو جوش دلا رہے ہو؟ ام البنین سب بتلا چکی ہیں, بابا بتلا چکے ہیں کہ کیا کرنا ہے. دشمن آگے بڑھ رہا ہے. واللہ کی لا اریتک ما لم ترا قبل یوم ھذا, اے زہیر علی کا بیٹا ابھی تمہیں وہ دکھلائے گا جو آج سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا. دشمن مارد نامی دشمن جو بہترین نیزہ بردار ہے, نیزہ جہاں چلاتا ہے لوگ قتل ہو جاتے ہیں. عباس آگے بڑھے, لشکر سامنے ہے, مارد نامی نیزہ بردار سامنے آیا. عباس نے تلوار نیام میں ڈالی اور کہا اگر حسین کی جانب بڑھے تیرے ہی نیزے سے تجھے مار دوں گا. سنیں گے مولا ابو الفضل عباس, تیرے کی نیزے سے تجھے واصل جہنم کر دوں گا. لشکر آگے بڑھا, اس نے نیزہ چلایا. مولا ابو الفضل عباس نے ایک ہاتھ سے نیزے کو روکا, نیزہ موڑا, اس کی جانب بڑھے, لشکر آ گیا, اسے بچا نہیں پایا, وہیں اسی کے نیزے سے اسے واصل جہنم کیا. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسین ابن علی کا بچپنے سے لے کے آخری سانس تک ساتھ دینے والی ہستی ابا الفضل العباس. میں نے ذکر کیا بچپنے سے لے کے, کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ نے بیٹا عطا کیا تھا ام البنین کی آغوش میں, عجیب انداز اختیار کیا ہے. جناب زینب, جناب ام کلثوم, امام حسن, امام حسین کو بلایا. عباس آغوش میں ہے, ام البنین چکر لگانے لگی. امیر کائنات نے پوچھا اے فاطمہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا اپنے لال کو زہرا کے بچوں پر صدقہ کر رہی ہوں. اجرکم علی الزہرا, یہ ہے تربیت ام البنین. امیر کائنات منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں, اصحاب بیٹھے ہیں, امام حسین بیٹھے ہیں. امام حسین کے دہن مبارک سے ایک جملہ نکلا, العطش, پیاس لگی ہے. جانتے ہیں عباس اٹھے, دوڑتے ہوئے ام البنین کی خدمت میں آئے, اماں بھیا حسین کو پیاس لگی. ماں نے نزدیک بلایا, جلدی سے پانی کا کوزہ بڑھا, ہاتھوں میں نہیں دیا. سنیں گے ماں نے پانی کا کوزہ عباس کے سر پہ رکھا. مجمع کو چیرتے ہوئے بچپنے کے عالم میں عباس سر پہ کوزہ اٹھائے حسین کے لیے پانی لا رہے. علی نے منبر سے جب یہ منظر دیکھا, صاح, چیخ کے علی نے گریہ بلند کیا. اجرکم علی الزہرا, پروردگار ان سانسوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے.
مولا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، آپ کے بلند آواز سے گریہ کرنے کا کیا سبب ہے؟ ارے یہی عباس ہوگا جو حسین کے لیے پانی لینے جائے گا مگر نہ پانی پیے گا نہ پلا۔ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ۔ ارباب ازا بات کو میں نے تمام کیا، آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہوئی، مگر سنیے گا ارباب ازا، جب 21 رمضان تھی نا تو امام حسین علیہ السلام کو بلایا تھا مولا امیر نے، اور اس کے بعد امام حسین اور عباس کے ہاتھ کو ہاتھ میں دیا۔ اب اس کے بعد مقتل میں عجیب جملہ لکھا کہ مولا عباس کو نزدیک بلایا، یا ولدی اذا کانا یوم عاشورا ووصلت الی المشرع، اے بیٹا عباس جب عاشور کا دن ہوگا حالی کو خبر ہے کہ تم نہر تک پہنچ جاؤ گے، مگر عباس لا تشرب الماء والحسین عطشانا، اے عباس اگر حسین پیاسا ہو پانی نہ پینا۔ اب سمجھ میں آیا کہ عباس نے پانی کو کیوں چلو میں لیا اور دوبارہ پھینک دیا۔ گواہ بنا رہے ہیں، پانی گواہ رہنا، عباس پیاسا رہا۔ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ۔ ارباب ازا علی کا شیر دل بیٹا مشق سکینہ کو بھرا، علم لے کے چل رہا ہے، سکینہ در خیمہ پر دیکھ رکھی ہے، آس بندھی ہوئی ہے، مگر کچھ دیر نہ گزری علم لڑکھڑایا، سکینہ کا دل گھبرایا۔ یہ کون سا موقع تھا؟ ارے جب عباس کا ایک بازو قطع ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ ارباب ازا کچھ دیر نہ گزری، علم ٹھنڈا ہوا، ایک صدا بلند ہوئی، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اس صدا کا بلند ہونا تھا، امام نے کمر کو تھاما، ایک جملہ کا الآن الکسر ظہری۔ اے عباس حسین کی کمر شکستہ ہو۔ اجرکم علی الزہرا۔ ارباب ازا سنیے گا، امام حسین کس حال میں عباس تک پہنچے گئے۔ ایک ملعون نے پشت کی جانب سے گرز مارا، علی کا لال بغیر ہاتھوں کے زمین۔ اجرکم علی اللہ۔ امام حسین نزدیک پہنچے گئے، عباس کے سر کو آغوش میں لیا، جیسے ہی گود میں سر رکھا ام البنین کا لال سر ہٹا لیا۔ اے بھیا سر کیوں ہٹا رہے ہو میرے آقا؟ ارے میرا سر تو آپ آغوش میں لے رکھے گئے، مگر جب آپ گھوڑے سے گریں گے کوئی سر آغوش میں لے۔ آخری جملہ سنیے گا ارباب ازا۔ مدینہ میں ایک ماں جنت البقیع جایا کرتی، 4 قبریں بناتی اور اس کے بعد چاروں نشان مٹا دیتی، پھر ایک قبر حسین کی بناتی اور کہتی ارے میرے چاروں بیٹے حسین پہ قربان، اگر عباس کے ہاتھ سلامت ہوتے حسین کو
یا عباس کاش عباس نہ مارے جاتے، 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 دونوں بازو وہ شہنشاہ وفا کے تھامے، لاش عباس پہ شبیر بکا کرتے تھے، بھائی تم بعد ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے،